کہ کوئی بھی کتاب دنیا کی ہے نا، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، اس میں مورل لیسن ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، سکھایا جاتا ہے. اور اس میں ابتدائی چیپٹر بڑے اہم ہوتے ہیں، ابتدائی جو چیپٹر ہوتے ہیں سبق وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ساری بیس کرتی ہیں پچھلے سارے سبق کے لیے. اب سوچئے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ. اب اس میں مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ویسے تو بہت مشکل ہے کیونکہ 12 تھا، میں لیکن لفظ بولوں گا تو پھر اتنا ٹائم چاہیے. صرف ایک مثال یہ ہے کہ جب کوئی بہت مہربان، بہت پیار کرنے والا، بہت چاہنے والا، جب دیکھیں زمانے کے حالات دیکھیں کہ فلاں کے پاس یہ بھی نعمت تھی، وہ بھی نعمت تھی، اور وہ بھی غرق ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا، تو وہ اپنے بہت پیاروں کو سمجھاتا ہے کہ فلاں کے پاس سب کچھ تھا، دیکھو وہ فیل ہو گیا، فلاں کی یہ بھی نعمت، دیکھو وہ بھی مارا گیا. تو آپ یہ سب نہیں کرنا، آپ ایسا نہیں کرنا، ہر چیز ایسا نہیں کرنا. یہ سکھاتے ہیں نا، پہلے جب موبائل نہیں تھا تو تب یہ بڑے سکھاتے تھے، کہانی سنایا کرتے تھے سونے سے پہلے. اس کہانی میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا تھا، بھلے وہ کہانی کوئی نہیں ہوتی، نتیجہ ہوتا تھا. اب اس میں نتیجہ کیا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا تاج سر پہ رکھا، اس کے بعد آپ کو بتایا، پہلے بات کی مومنوں کی، تھوڑا لہجہ شروع میں سخت استعمال کیا، مومنوں کی بات کی تو 3 آیتوں میں مومنوں کی ساری شان بیان کر دی. اس کے بعد بات کی کافروں کی، 2 آیتوں میں بیان کر دی، یہ تو ہیں کافر، ہیں منکر. پھر بات کی منافقوں کی، 13 آیتوں میں منافقوں کی بات کی. مومن 3 آیتوں میں سب بیان کر دیے، کافر 2 آیتوں میں، 13 آیتوں میں منافقین، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. ان کی پالیسی 2 بنی ہے، کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ، بتاتے کچھ ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، ورنہ ایسا نہیں کرنا، جیسے کوئی سکھاتا ہے ایسا نہیں کرنا. پھر دیکھو وہ بنی اسرائیل کو یہ بھی نعمت دی، آسمانوں سے ان کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، ساری نعمتیں ان کو دی، لیکن انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ان سے کہا کہ تم اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو، تو وہ ہلتا کر رہے تھے. اور جیسے میں بیٹھا ہوں نا، جیسے آپ بیٹھے ہوں ایسے بس آپ نے ہلتا کر رہے تھے. اللہ اکبر، کھلی مذاق اڑایا نشانیوں کا. گئے دوسری قوم آئی، پرینک کرتی تھی، پرینک کرتی تھی. ان کو فرمایا کہ مچھلیاں اس دن نہیں پکڑنا، اس دن مچھلیاں دور ہو جاتی تھی، اگلے دن مچھلیاں بہت اچھلتی کودتی تھی. انہوں نے کیا کیا، دریا کے پاس تھوڑا دور کھڈے بنا کے دریا سے نالی نکال دی. ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، بس وہ داتا کھول دیتے تھے، مچھلیاں پانی آ جاتا تھا، شام کو دانا بند کر دیا، اگلے دن پکڑ دیتے تھے. ہم تو ہفتے کو پکڑ ہی نہیں رہی. اللہ نے کن کیا تھا خاصی بندر بن جاؤ، وہ بھی گئی. ساری باتیں کرنے کے بعد پھر آپ کی شان امتیازی کو بیان کیا کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا، آدم علیہ السلام بنایا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا تاج دے دیا، سب کچھ ساری بات ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتیازی بیان کی، اور میں کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں. ویزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پاک بھی کرتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، یہ پہلی امتیں تھی جو گزر گئیں، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا تمہارا رب جانتا ہے. سارا نتیجہ نکال دیا، سب کچھ. کہ دیکھو سب کچھ سمجھانے کا بنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، جس میں مولا کا رنگ چڑھ جائے بس وہی ہے. تو اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ دیکھو شریعت، میں جمعے کی تقریر میں سے ایک جملہ دے رہا ہوں بس. شریعت ہم سے مانگتی ہے، شریعت ہم سے مانگتی ہے. شریعت ہم سے کیا مانگتی؟ شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، شریعت کے لیے حج کرو، شریعت کے لیے لاؤ زکات دے دو، شریعت
اور عشق ایک ہے، شریعت ایک ہے، عشق درجہ درجہ باؤنڈری ہے، دونوں سرحدیں ہیں، یہ شریعت ہے، یہ عشق ہے۔ میں نے شریعت تم سے مانگتی ہے، تم شریعت سے مانگتے، شریعت سے مانگتے، نماز پڑھی یا اللہ یہ بھی دے دے، روزہ رکھا یا اللہ یہ بھی دے دے، تو نماز روزہ شریعت ہے، نماز بھی شریعت ہے، روزہ بھی شریعت ہے۔ ابھی تراویح پڑھی ابھی ہم دعا مانگیں گے یا اللہ یہ بھی دے دے، صحت دے دے، مال دے دے، اولاد دے دے، ہم شریعت سے مانگتے ہیں۔ اور عشق میں وہ ہم سے مانگتا ہے کہ میدان میں کھڑے ہو بولا یہ گھر بھی تیرا، یہ اولاد بھی تیری، یہ جان بھی تیری، یہ مال بھی تیرا۔ عشق میں دیا جاتا ہے، شریعت میں دیا جاتا ہے۔ یہ سارے آل موسیٰ سے پارا شروع ہے اور پہلی بات ہی کر دی میں کہ انقریب بیوقوف لوگ جو ہے نا، بیوقوف سیقول سفہاء، انقریب بیوقوف لوگ جو ہے نا بڑے عقل مند بنے گے، کہیں گے لو جی تو ہم کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، چھوڑو جی آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے سارا سلسلہ۔ اللہ رب العزت یہ میں نے کوشش کی ہے کہ 4.5 منٹ میں اس کو بائنڈ کروں، سوا سپارہ تھا۔ تو یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے جو ہے نا جس طرح ہم سمجھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، بیٹا دیکھ وہ ٹیچر بہت اچھا ہے، ایک بچے جو ہے نا ندی میں بیٹھ کے سوٹا مار رہے ہیں، گندے بچے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو خبردار باہر نہیں جائے گا، وہ فلاں کے ساتھ کیوں گھوم رہا تھا، تجھے پتہ نہیں اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں، یہ کیا کر رہا تھا، تو سگریٹ پی رہا تھا، تو آوارگردی کر رہا تھا۔ ہم ڈانٹتے ہیں تنبیہ کرتے ہیں نا اپنے اپنے خیال سے، اللہ اکبر۔ یہ کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے نا قرآن مجید فرقان حمید کا، اس میں ہمیں ساری امتوں کے حوال بتائے گئے، دیکھو انہوں نے ان کو سب کچھ ملا، باز نہیں آئے نا تو پھر ان کے پاس رہا بھی کچھ نہیں، نہ دنیا رہی ہے نہ ان کی آخرت رہی۔ تو یہ ان کا سلسلہ تھا، تم ایسے نہیں کرنا، یہ اس لیے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی بھی زمانہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور ان پہ عذاب آیا، ایسا نہیں ہے۔ لوگ آتے رہے، مرتے رہے، پیدا ہوتے رہے اور ان میں رسم و رواج چلتے رہے۔ ابھی جیسے ہم میں چلتے چلتے معاملات کہاں تک پہنچ گئے، اصل شریعت اصل دین سے ہم کوسوں دور ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے ہمارے سامنے، جسی کو ہم عقل کل سمجھ کے ہم کہتے جاؤ گے گڈی ہے، رام 90 اسپیڈ 190، ہم کہتے جانے دو جی۔ یہ ہے، یہ شریعت مطالعہ ہے، تیز تلوار ہے، اس لیے تھوڑا سا رمضان مبارک ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کو اور اپنی روح کو پاکیزہ کریں، جتنی محنت کریں گے اللہ پاک برکت عطا کرے گا۔ انشاءاللہ صبح کی نماز 6:10 پہ ہے۔